بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری پلس چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ عالم انسانیت پر جب ذلت، پستی اور ضلالت کی گھٹائیں چھا گئیں اور جب شر و فساد اپنے درجۂ کمال کو پہنچا تو رب کائنات نے بھٹکے ہوئے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جزیرۃ العرب کے قلب یعنی شہر مکہ کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم میں خاتم الانبیاء، خلاصہ کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی شادی قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ سے ہوئی۔ شادی سے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار بوقت سحر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو ولادت باسعادت کا مژدہ سنایا گیا۔ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب نومولود کو گود میں لیے کعبہ میں داخل ہوئے اور محمد نام تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری عبد المطلب نے اپنے سر لی۔ 6 ماہ کی عمر میں اشراف مکہ کی روایت کے مطابق رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 5 سال صحرا کی آزاد اور صحت بخش آب و ہوا میں بنی سعد کی کفالت میں بسر کیے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر آپ کے والد کی قبر زیارت کے لیے آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے ساتھ کچھ عرصہ یثرب میں قیام فرمایا۔ یہی حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ اس دوہری یتیمی میں عبد المطلب کی عمر نے بھی وفا نہ کی اور 2 سال بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب نے حضور کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابو طالب یتیم و عزیز بھتیجے کو سفر میں ساتھ رکھتے۔ تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان معاش میں قدم رکھا۔ آبائی پیشے تجارت کا انتخاب فرمایا۔ عرب کے نزدیک تجارت نہایت معزز پیشہ تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذاتی سرمایہ موجود نہیں تھا، مگر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کا لقب پا چکے تھے۔ اس سے متاثر ہو کر مکہ کی شریف اور بیوہ خاتون حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت میں شرکت کی پیشکش کی اور عام لوگوں سے زیادہ منافع دینے کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر اختیار کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سابقہ کرندوں کی نسبت کئی گنا زیادہ نفع لا کر خدیجہ کے سپرد کیا۔ شادی۔ شام کے تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ اس نے واپس آ کر سفر کے واقعات سنائے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، اخلاص نیت، دیانت اور راست روی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق چچا ابو طالب کے مشورے اور اجازت سے پیغام نکاح منظور کر لیا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حلف الفضول۔ عرب کے دوسرے قبائل مکہ پر اقتدار تسلط کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ادھر قریش کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ تباہ لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا۔ چنانچہ قریشی سرداروں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر پیش تھے، مختلف قبائل کو باہمی امن و سکون کے معاہدہ پر دستخط کرنے پر آمادہ کیا۔ اس معاہدہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے کی روح سے بنو زہرہ اور بنو قریش نے عہد کیا کہ ملک میں امن و امان بحال رکھا جائے گا۔
مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، غریبوں کی امداد اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی۔ اس میثاق سے سرزمین حجاز صلح و آشتی کا گہوارہ بن گئی۔ چونکہ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں کے نام فضل سے شروع ہوتے ہیں، لہٰذا اس معاہدے کا نام حلف الفضول طے پایا۔ حجر اسود کا تنازع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب میں کعبہ کی عمارت خستہ و خراب ہو گئی تھی۔ اسے ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تعمیر کے بعد جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبائل اس سعادت کو حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ چنانچہ یہ تنازع اس حد تک طول پکڑ گیا کہ تلواریں میانوں سے باہر آ گئیں۔ چنانچہ ایک معمر بزرگ امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی، کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ آپ نے تمام قبائل کے جذبات و احساسات کا خیال فرماتے ہوئے نہایت دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر تھام کر حجر اسود کو مقررہ جگہ پر نصب کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی وجہ سے تمام قبائل نصب حجر اسود کی سعادت میں شریک ہوئے اور خون ریزی کا خطرہ ٹل گیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس تک مکہ کے جاہل معاشرے میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 40 کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ عبادت و ریاضت میں محو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک کے مہینے مکہ سے چند میل دور واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتے۔ 6 ماہ کا وقت انہی معمولات میں گزرا کہ ایک دن اچانک جبریل امین نمودار ہوئے اور کہا، پڑھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ اس کے بعد جبریل امین نے یہ آیات تلاوت کیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ یہ آیات دہرائیں۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روحانی تجربہ بالکل نیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ کمبل اوڑھنے کے بعد لرزہ ختم ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اقرباء پر شفقت کرتے ہیں، بے کسوں، بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ تو یہ تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بعثت نبوی تک کے حالات۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔